بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج جس سورت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ایک تہائی قرآن کہا ہے. یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور آپ کی ذات و صفات کو بتاتی ہے. انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے انسان کے ساتھ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام کی محنت لگی ہے، تو دوسری طرف شیطان کی محنت بھی لگی ہے. آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ چلا تھا. ہر فرد جانتا تھا کہ خالق و مالک، کائنات کا رب اور خدا، اور اس پوری کائنات کا یکتا و تنہا مالک اور رب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. لیکن شیطان نے انسان کو اس کی عقل پر چلا کر، نبیوں کی دعوت سے دور ہٹا کر، کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں اور اصنام پرستی میں مبتلا کر دیا، ستارہ پرستی میں اور آگ پرستی میں مبتلا کر دیا. ہر زمانے میں انسان خالق کی تحقیق اور جستجو میں رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے خالق کو اور اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اس کی ذات کو. ہاں، مظاہر قدرت کو وہ دیکھے، کائنات کو وہ دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا پالنہار ایک ہے. دلائل کو، نشانیوں کو وہ دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس ساری کائنات کا رب اللہ ہے اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے: ود، سواع، یغوث اور نصر، جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. یہ بڑے مقدس اور نیک ہستیاں تھیں. ان کے مرنے کے بعد ان کے بعد والوں نے کہا کہ ان لوگوں کے مجسمے بنائے جائیں اور عبادت گاہوں میں ان کو رکھا جائے تاکہ ان کی عبادت سے ہم کو بھی شوق ملے اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں. اس طرح مجسمے بنائے گئے اور صرف ان کے مجاہدوں کو یاد کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. بعد کی نسل نے پہلوں کے اس مقصد کو بھلا دیا اور وہ سمجھا کہ شاید انہی مجسموں کی عبادت کی جاتی تھی، اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جو قوم بت پرستی کی شکل میں سامنے آئی تھی وہ انہی 5 بزرگ ہستیوں کو خدا بنا بیٹھی تھی. ہر زمانے میں انسان کا یہی مزاج رہا ہے کہ ہر چمکتی چیز اور ہر دل فریب چیز کے پیچھے اس نے خدا تلاش کیا اور خدائی میں فرق کرنے سے پیچھے رہ گیا. ایک ہے اللہ اور ایک ہے اس کی خدائی اور ایک ہے اس کے کرشمے. کوئی چیز اگر کرشمہ ہو تو وہ خدا نہیں ہوتی، بلکہ رب ہی ہوتا ہے، اللہ ہی ہوتا ہے. یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ بخت نصر نے جب فلسطین کو تباہ کر دیا تھا
تو تورات کے سارے نسخے اس نے جلا دیے تھے، کوئی نسخہ موجود نہیں تھا، اور اس زمانے میں تورات کے حفاظ نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح اس زمانے میں قرآن پاک کے حفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں تورات کا القاء کیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ بس زبانی تورات لکھائی، اور لکھانے کے بعد پھر کسی طرح پرانی تورات پادریوں کو ملی، اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی تورات سے پرانی تورات کو ٹیلی کر کے دیکھا تو ہو بہو وہی تھی۔ اس کرشمے پر اور اس معجزے پر یہودیوں نے کہا کہ انہوں نے تورات حفظ کر لی ہے، یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت عزیر کے ایک معجزے کو ان کی ذات کے ساتھ جوڑ کر، اللہ سے جوڑ کر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب ولادت پر مختلف طبقے وجود میں آئے تھے، اور مختلف لوگ نظریات کے ساتھ سامنے آئے تھے۔ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ پر طعن و تشنیع کی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات دینے میں حلول اور تثلیث کے عقیدوں میں اتنے پھنسے کہ آج تک عیسائیت کی اور دنیا عیسائیت ان تثلیثی عقیدے سے نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کی صفات باپ کی صفات بیٹے میں آتی ہے، لہذا خدائی میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ کسی نے کہا پھر جس کے پیٹ سے نکلے تھے ان کو کیا درجہ دو گے، تو حضرت مریم کو بھی کسی نے خدا بنا دیا۔ اس طرح 3 لوگوں کی خدائی مشترک کر دی گئی، جس کو قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو 3 میں کے ایک کو خدا کہتے ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ یہی کچھ صورتحال مذاہب کے اعتبار سے ہمارے اس ملک میں بسنے والی قوم کا حال تھا، جس کو ہم ہندو قوم کہتے ہیں۔ اصل جو آریائی نسل سے چل کر اس ملک میں آئی تھی، آریائی قوم تھی جو چل کر اس ملک میں آئی تھی، اور ہندوؤں کی بھی وہ کتابیں جو آریہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ زمانے قدیم میں یہ جتنے مذاہب کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت آدم کا مذہب توحید پرست تھا، حضرت نوح کا مذہب توحید پرست تھا، یہ بگڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے، ذات و صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ لیکن یہودیوں نے بھی وہی غلطی کی، عیسائیوں نے بھی یہی غلطی کی، اور ہمارے اس ملک کے برادران وطن سے بھی یہی غلطی ہوئی، اس لیے کہ قدیم ترین تاریخی جو کتابیں ہیں، جو وید ہیں، ان کے اندر ہندوؤں کے جو معبود ہیں، وہ معبودوں کے معاملے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ زمانے قدیم میں بھی ہندو مذہب والے ایک خدا کی پرستش کے قائل تھے، اس لیے کہ وہ زمانے قدیم کی کتابوں میں ان کے پاس ایشور کے علاوہ خدا کا اور کوئی نام نہیں آتا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہندو مذہب بھی تثلیث کا قائل ہے، 3 خداؤں کا اور تریمورتی کا قائل ہے، ایک برہما، دوسرے وشنو اور تیسرے شیو، اور ان تینوں خداؤں کو اور ان تینوں کو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں تریمورتی کا نام دیا گیا ہے، تثلیث اور ٹکڈم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برہما جو ہے وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، عدم سے کائنات کو وجود کے دائرے میں داخل کرنے والا ہے، اور برہما کے تعلق سے وہ یہی کہتے ہیں کہ بس وہ اتنا ہی ہے کہ اس نے کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کو بنانے کے بعد وہ فارغ ہو گیا ہے اس کے بنانے سے، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔
جب اس کا کوئی کام نہیں ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کے مختلف طبقات اور مختلف فرقے بھی برہما کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس کی عبادت عام طور پر یعنی ختم ہو چکی ہے۔ پورے ہندوستان بھر کے اندر صرف 2 مندر ہیں برہما کے نام سے، اور 2 خدا اور ہیں، ایک ہے وشنو اور دوسرے ہے شیو۔ وشنو کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے جو چیزوں کی بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کاروبار کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا انسانیت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور انسانیت کے نفع کے کام جتنے بھی ہیں یہ ہمارا وشنو خدا کرتا ہے، اور اسی کی جو بیوی ہے اس بیوی کو خاص پیسوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور بہت زبردست پیسوں کے ساتھ اس کا تصور ہندوؤں کے پاس ہے، جس کو وہ لکشمی کہتے ہیں، کہ دولت اور عیش و عشرت اور مال اور فراوانی کا سارا جو خزانہ ہے وہ لکشمی کے پاس ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہندوؤں کا کہ ان کا جو خدا ہے وہ ایک جگہ ہوتا ہے کہیں پر، لیکن اگر دنیا میں کوئی اس کو آواز دے تو وہ کسی کی آواز پر حلول کر اب کسی انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ہزاروں سال اور لاکھوں سال پہلے وشنو خدا 2 انسانوں کی شکل میں آ کر گئے ہیں، جس میں سے ایک کا نام رام تھا اور دوسرے کا نام جو ہے تو کرشن تھا، اور یہی وہ رام اور کرشن کا آج جھگڑا ہے۔ بابری مسجد کے بھی عنوان سے کہا جاتا ہے کہ وہاں رام کی پیدائش ہوئی تھی، اور رام کا جو تصور ہندوؤں کے پاس ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وشنو خدا رام کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا۔ اور دوسرا خدا ہے شیو، جو وشنو کی ضد سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانی صورتوں کو مٹاتا ہے، اور اس کا سارا کام تعمیر کا اور تخریب کا ہے، کہ ساری طاقت اور قوت کا یہی مالک ہے۔ ہزاروں لوگوں کو مارنا اسی کا کام ہے، اور ہزاروں کو جنم دینا اور اسی کا کام ہے، اور ہزاروں یعنی لوگوں کو موت و حیات کا مالک گویا وہ شیو کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اسی کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور اسی کی جو بیوی ہے اس کا ایک بہت ہی زیادہ بھیانک اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب روپ ہمارے پاس سمجھ میں آتا ہے، جس کو کالی کہتے ہیں۔ کالی شیو کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے جس کا نام کالی تھا، اسی کو بہت ہی زیادہ خطرناک اور ہیبت کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے اور مذاہب کے عقائد بھی تھوڑے سے سمجھنے ضروری ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی اس زمانے میں تھا، چونکہ یہ ہماری ہندوستان کی آبادی کافی لمبی پرانی تاریخ اپنی رکھتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ قرآن اللہ نے اس کو خود کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور اس کائنات کو پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ان کا جو یہ شرک تھا وہ یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا، کہ وہ مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے بنانے کے بعد ذمہ داریاں ہمارے ان بتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، جو فلاں ہمارا بت رزق دیتا ہے، فلاں موت دیتا ہے، فلاں زندگی دیتا ہے، فلاں سے اولاد ملتی ہے، فلاں سے تجارت میں نفع ملتا ہے، فلاں فال نکالنے کے لیے ہے، فلاں شادی کا قرعہ کرنے کے لیے ہے، فلاں جو ہے سو کچھ نکالنے کے لیے ہے۔ ان سارے وہ غلط عقائد کے ساتھ دنیا پوری کی پوری اس وقت بھری ہوئی تھی جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عیسائی تثلیث کے یعنی 3 کے اندر خدا کو تلاش کرنے میں سر پٹک رہے تھے، تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر پریشان تھے، تو ہندوؤں کا حال یہ تھا اور مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کو اس کائنات کا خالق اسی طرح جیسے ہندو مانتے ہیں کہ ایک ایشور ہے جس نے بنایا ہے لیکن بعد میں کام دوسروں کے سپرد کیا ہوا ہے، یہی کچھ مشرکین کا عقیدہ تھا، اور پھر کام تقسیم کرتے 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 جس طرح صرف 3 اصل خدا تھے ہندوؤں کے، برہما، وشنو اور شیو، لیکن بعد میں یہ دیوی دیوتا اتنے بڑھ گئے کہ دیوی بڑھ گئے اور ہندو کم ہو گئے۔ یہی کچھ صورتحال اس وقت مکہ کے مشرکین کی تھی کہ ان کے پاس بھی بت اتنے بڑھ گئے کہ خانہ کعبہ کے اطراف 360 بت انہوں نے رکھ دیے تھے، ہر نکڑ ہر چوراستے پر بت بنا دیا گیا تھا، ہر چمکدار چیز کو خدا سمجھا جاتا تھا، ہر انوکھی چیز سے کچھ ہونے کا تصور کیا جاتا تھا۔ باغ کے اگر پھل آتے کھجور اور زیادہ فصل آتی تو سمجھتے یہ کھجور ہی خدا ہے، لہذا ان کا ایک بت بنا کر اس کی عبادت کی جاتی، اور جب وہ فصل آئندہ سال یا آئندہ سیزن میں کم آتی تو انہی کھجوروں کو توڑ کر کھانا شروع کر دیا جاتا اور کہتے کہ آئندہ تو برکت دے گا تو ہم تیرا اور ایک خدا بنا دیں گے۔ یہی کچھ الگ و عجیب و غریب صورتحال لوگوں کے عقائد کی تھی۔ ان ساری کی ساری عجیب و غریب سچویشن میں اور عجیب و غریب صورتحال میں جہاں اللہ کا تصور انتہائی خراب کر دیا گیا تھا اور اس کو پتھروں کے ساتھ یا دیوی دیوتاؤں کے ساتھ یا پھر سورج اور چاند اور ستاروں کے ساتھ یا پھر اور نبیوں اور ولیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، ایک آواز لگائی گئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک خدا ہے، اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے جیسے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے جس کی طرف بعض فلسفی جاتے ہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتوں کے بارے میں وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بہرحال ان سارے عقائد کے درمیان اسلام نے آواز لگائی قل هو اللہ احد کی، کہ آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ مشرکین اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہودی اور عیسائی، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ مختصر میں اس بات کو سمجھیں، اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے بس اللہ ہی ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی ان کا باپ ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ باپ ہونے کی شکل میں بھی تقسیم ہوتی ہے اور اولاد ہونے کی شکل میں بھی تقسیم ہے اور بیوی ہونے کی شکل میں بھی تقسیم ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور پھر اللہ اپنی صفات میں یعنی علم میں، اپنی قدرت میں، اپنے سننے میں، اپنے دیکھنے میں، اس میں بھی اللہ یکتا اور تنہا ہے۔ جیسے اللہ کا دیکھنا ہے ویسے کسی کا دیکھنا نہیں، جیسے اللہ کا سننا ہے ویسے کسی کا سننا نہیں، جیسے اللہ کا علم ہے ویسا علم کسی کا نہیں، جیسے اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے ویسی طاقت کسی کی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعتبار سے ماننے کی دعوت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دی گئی کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ لاؤ اور اس کی صفات میں بھی کسی کو نہ لاؤ۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو لانے کا مطلب وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ مثالوں سے بتایا کہ جیسے ہندوؤں نے برہما کو اور شیو کو اور وشنو کو اللہ کے ساتھ ایک متبادل میں دوسرا خدا بنا دیا، یا بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا۔ یہ ذات میں شریک کرنا ہے، یہ کفر کہلاتا ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کرتا دھرتا، نفع اور نقصان کا مالک اور موت و حیات کا مالک اور رزق کا اور مصیبتوں اور مشکلوں کے لانے اور ان کے ہٹانے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ ہی یہ سب کرتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ایک بڑی تعداد آج کے زمانے میں یہودیت اور عیسائیت کی وہ ہے
جو اللہ کا انکار کرتی ہے، جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے مقابلہ ہوا، میں اس مثال سے سمجھا دوں ان کے لیے جواب۔ تو دہریے نے کہا کہ تم اللہ کے وجود پر دلیل نہیں دے سکتے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ انہوں نے کہا پھر مناظرہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کل کا فلاں دن فلاں وقت طے ہو گیا۔ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت لوگ جمع ہوئے کہ آج ابو حنیفہ اس دہریے سے مناظرہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اللہ اس کائنات کے رب ہیں اور خدا ہیں اور اس کائنات کے پالنہار ہیں۔ وقت جو طے شدہ تھا، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس وقت سے لیٹ پہنچے۔ یہ تلملاتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ ابو حنیفہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی معذرت، لیکن میرے تاخیر کی وجہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں جس راستے سے آتا ہوں راستے میں ایک ندی پڑتی ہے، میں جب اس کنارے پر آیا تو کشتیاں جا چکی تھیں ادھر آنے کے لیے۔ میں حیران تھا، پریشان تھا کہ کس طرح میں دوسرے کنارے تک پہنچوں اور اس مناظرے میں شریک ہوں کہ کوئی کشتی اب موجود نہیں ہے اور کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ قریب کا درخت تھا وہ کٹنا شروع ہو گیا اور کٹتے کٹتے اس کے تختے خود بخود بن گئے، اور اس کے تختے جو خود بنے تھے وہ آپس میں جڑنا شروع ہوئے، اور جڑنے کے بعد ان کا شیپ ایک کشتی کا بن گیا، اور پھر وہ نیچے اتر کر پانی میں آیا۔ خود بخود یہ سب ہو رہا تھا، اور وہ پانی میں چلتے ہوئے ایک کشتی میرے قریب آئی اور میں اس میں سوار ہوا تو خود بخود چلنا شروع ہوئی اور اس نے دوسرے کنارے پر مجھے لا کر چھوڑا۔ بس یہ سب جو ہو رہا تھا اس میں کچھ وقت لگ گیا، اس لیے میں تاخیر سے پہنچا ہوں۔ وہ جو دہریہ تھا اس نے کہا کہ ابو حنیفہ تیرے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، تو بیوقوف ہے کہ تو یہ ساری چیزیں سنا رہا ہے ہم لوگوں کو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ کوئی کشتی اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور چلانے کے والے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مناظرہ جیت گیا، اس لیے کہ جب ایک کشتی اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اور چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کائنات کا نظام، دن اور رات کا نظام، ہواؤں کا، سورج، ستاروں اور سیاروں اور چاند کا یہ نظام اور زمین کی پیداوار کا نظام، یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو بعض جو دہری ہیں ان کے لیے تو یہی کافی ہے، لیکن جن کے عقائد اس لائن سے مختلف تھے، جنہوں نے اللہ کے بارے میں عجیب و غریب صورتحال اختیار کی تھی، قل هو اللہ احد اور سورۃ الاخلاص، ان سب لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ اپنی کمال ذات و صفات میں ایک ہے، یعنی وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی صفات، علم و قدرت یہ سب کے سب قدیم ہے، پرانے ہیں، یہ نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی مفسرین نے الگ الگ کیے ہیں۔ حسن بصری اور سعید ابن جبیر نے کہا کہ صمد کے معنی نڈر کے ہیں، کہ جس کو کوئی خوف نہ ہو۔ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جو نہ کھائے نہ پیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صمد کہتے ہیں سردار کو، کہ جس کی سیادت اور سرداری چوٹی پر پہنچ گئی ہو، اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو، اور بعض کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو ہر حاجت کا مقصود ہو، اور یہی معنی بہت قریب جاتے ہیں جو ہم نے ترجمے میں کیے ہیں بے نیاز کے، کہ ہر حاجت کا مقصود جو ہوتا ہے وہ صمد کہلاتا ہے، یعنی ہر کام کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور کسی اور کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اور وہ کسی کام میں کسی کی طرف رجوع نہ کریں۔ لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے کہ مختصر میں کہ وہ بے نیاز ہو، کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ کہا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ
اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لہذا اس کی اولاد نہیں کہہ کر ان لوگوں کو جواب دے دیا گیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا یا حضرت عزیر کو بیٹا بنایا یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، یا اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اندر جنہوں نے الگ الگ تصورات رکھے، اور ان کو بھی جواب دے دیا گیا جو اللہ کے بارے میں اپنے ذہن چلاتے ہیں کہ اللہ نہ کسی کی اللہ اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے برابر کوئی ہوتا تو پھر یہ خدا ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جو قرآن نے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی اور برباد ہو چکی ہوتی، کیونکہ خدا ہی آپس میں لڑ چکے ہوتے۔ بہرحال ایک توحید خالص کا پیغام اس سورت کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ اپنے دل سے ہر قسم کے کفر کو، شرک کو اور کسی غیر کے تعصر کو نکال کر کہو کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا، واجب الوجود، ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اور ایسی زبردست ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نہ کسی کی کوئی اس کی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اس کے برابر کا اور ٹکر کا، اللہ وہ ذات ہے۔ رہی بات اس سورت کے فضائل کی تو بے شمار فضیلتیں اس سورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا کسی مہم پر، تو ایک شخص تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے، نماز جب وہ پڑھاتے تھے تو ہمیشہ قل هو اللہ احد ہی پڑھاتے تھے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ واپس آئے تو ان لوگوں نے حضور سے اس بات کا ذکر کیا، حضور یہ ہمارے امیر جو تھے یہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ، کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ حضور لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں اور مجھے اس کو پڑھنا پسند آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخبروه ان اللہ تعالی يحبه، اس امیر کو اطلاع دے دو اور خبر دے دو کہ اس کی اس سیرت سے محبت کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں ہمارا ایک امام تھا، وہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا تھا تو سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتا تھا۔ ہم نے اس بات کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور فرمایا یا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، کہ کیوں تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا انی احبها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تیری اس سورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ فضالہ ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تیری محبت نے اس سورت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث اللیل فی ثلث القرآن فی لیلۃ، تم میں کا کوئی شخص ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھ کر سویا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ حضور ہر رات ایک تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو کہ ثواب میں ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور بعض روایتوں میں کہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بقل هو اللہ احد فکأنما قرأ بثلث القرآن، جس نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، یعنی کیا چیز واجب ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے اس شخص پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا يستطيع احدكم ان يقرأ قل هو الله احد 3 مرات في كل ليلة، کیا تم میں کا کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ رات میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد 11 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، اور جس نے 30 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضور پھر تو ہمارے محل بہت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اپنے دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے اگرچہ کہ سند میں کچھ اس کے ضعف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے ایک دن دیکھا کہ سورج بہت زبردست طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی اور شعاعیں اور اس کا نور بکھر رہا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا کہ حضور آج عجیب و غریب اس کی روشنی نظر آ رہی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے کہا کہ جبریل کیا بات ہے کہ آج سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں اور اس کا طلوع ہونا ایک عجیب و غریب انداز کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مات معاویۃ ابن معاویۃ اللیثی، معاویہ ابن معاویہ لیثی مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے فرشتے اترے ہیں، اے نبی جی کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھنا چاہوں گا۔ فضرب بجناحہ الارض، حضرت جبرائیل نے زمین پر اپنا پر مارا تو حضور اور ان کے جنازے تک راستے کی ساری چیزیں ہٹا دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور روایت میں ہے کہ حضور کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے، کل 1,40,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لیے اترے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا یا جبریل بما نال هذه المنزلة من اللہ، انہوں نے یہ مقام کیسے پا لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا بحبہ قل هو اللہ احد، ان کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت کی وجہ سے، وقراءته ایاہا ذاہبا وجائیا قائما وقاعدا وعلى كل حال، کہ یہ اس سورت کو
چلتے پھرتے جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھا کرتے تھے۔ بس اس سورت کی محبت نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اس سورت کا یہ خصوصی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔